کے میگا کرپشن سکینڈل سامنے آیا ہے. کیا یہ کیس اتنا ہی سمپل ہے کہ چند ٹھیکیدار اور سرکاری ملازمین اس میں انوالو ہیں یا پھر کچھ اور پیچیدگیاں بھی ہیں اس میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں کہ پی ٹی آئی جب 2018 کا الیکشن لڑ رہی تھی تو اس وقت ایک ہی نعرہ تھا، یہ کرپٹ رجیم ہے، یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں. پھر اس کے بعد جب الیکشن کے نتیجے میں ان کی حکومت بن گئی تو پوری حکومت کے پونے 4 سال کے دوران ہر جلسے میں، ہر اپنی تقریر میں، ہر پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور انہوں نے کرپشن کی داستانیں رقم کی ہیں. ان کی ساری دولت جو لندن میں ہے، جو جہاں بھی ہے، وہ ساری انہوں نے کرپشن سے بنائی ہے، وغیرہ وغیرہ. یاد ہے آپ کو؟ پھر آپ کو ان کی وہ تقریریں بھی یاد ہو گئیں جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جیلیں بھر دوں گا، اور ایف آئی اے کے اور دیگر جو ادارے تھے ان کے سربراہان کو بلا کے، خاص طور سے نیب کے جو وہ سو کالڈ کیا نام ہے ان کا، اقبال، جسٹس اقبال، جو جاوید اقبال جو تھے، ان کو بلا کے کہا کہ مقدمات بنائیں، اور بے پناہ مقدمات بنے. اور اتنے بے تکے مقدمات بنے کہ ان کے دور اقتدار میں ہی عدالتوں نے اٹھا کے پھینک دیے. یعنی یہ نہیں کہ نئی حکومت بدل گئی اس کے بعد وہ کیسز ختم ہوئے، ان کے دور حکومت میں ہی عدالتوں نے کہا کہ یہ، اور ایسے ریمارکس دیے عدالتوں نے ان کیسز کے اوپر. کسی نے کہا کسی کو تمیز نہیں ہے کہ کیس کیسے بناتے ہیں، کسی میں شواہد نہیں ہے، کسی میں کچھ نہیں ہے. تو یہ ساری کمپین چلانے والوں کے اوپر جب کرپشن کی بات آتی ہے، خاص طور سے میں اگر آپ کو حوالہ دوں پنجاب کا، جہاں ان کی حکومت تھی عثمان بزدار صاحب، جی، اور اس کے ساتھ اسی حوالے سے 2 نام اور آتے ہیں، ایک فرا گوگی صاحبہ ہیں، دوسری خود بانی کی بیگم صاحبہ ہیں، جنی بشرا بی بی. تو وہ مثالیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں. تو جو لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ بے ننگو نام ہے، ان کی اپنی داستانیں بھی ساری دنیا کے علم میں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. مقدمات بھگت رہے ہیں ابھی تک. ایک مقدمے میں سزا بھی ہو چکی ہوئی ہے جو 190 پاؤنڈ والا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، کے پی کے حوالے سے جس سکینڈل کی بات آپ نے ابھی کی ہے، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. جس کے ابتدا میں 25 ارب کے اثاثے ضبط کر لیے گئے ہیں جو اس کرپشن کے نتیجے میں بنائے گئے ہیں، تو آپ ذرا یہ سوچئے کہ اس کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی. اس میں کیش رقم بھی انہوں نے برآمد کی ہے، انہوں نے 73 گاڑیاں بھی پکڑ لی ہیں، 185 جو پلازے اور بلڈنگیں ہیں مختلف ملک کے علاقوں میں، ان سب کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا ہے. تو یہ بہت خوفناک قسم کا سکینڈل ہے. لیکن بخاری صاحب، اس سکینڈل کی اتنی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں لیکن کچھ نام جو ہے وہ سامنے نہیں آئے کہ کون کون انوالوڈ ہے. یہ پہلے انکوائری سٹیج پر تھا مقدمہ، اور انکوائری سٹیج کے اوپر نام ریویل نہیں کیے جاتے. اب اس کو انہوں نے باقاعدہ تفتیش میں، یعنی انویسٹیگیشن میں یہ کنورٹ ہو گئی ہے. تو اب اس کی ساری تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی. لیکن اس پوری رپورٹ میں جو آج ایک اخبار میں چھپی ہے، اس میں اشارے موجود ہیں. وہ کہتے ہیں نا، سمجھدار را اشارہ کافی است، تو عقل مند را اشارہ کافی است. تو وہ عقل مند کے لیے اس میں اشارے ہیں، ہم بات بھی کریں گے اس کی تھوڑی دیر میں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو خود ترانے گاتے تھے وہ گلے گلے تک کرپشن میں ہیں. ابھی تو ذکر کرنے بیٹھے ہیں اگر آپ، تو جو ان کے، جس کو وہ جنگلہ بس کہتے تھے پنجاب کی، جب اپنے بی ٹی آر کیا ہے اس کا نام، وہ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا، تو اس میں جو ڈونر ایجنسی تھی، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھا، اس نے کہا 7 ارب کی کرپشن ہے. جس نیب نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی تھی اس کو بند کر دیا گیا. جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب آہستہ آہستہ چیزیں باہر آنی شروع ہو رہی ہیں. اور یہ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ یعنی مقدمہ میں سمجھتا ہوں ہوگا، کیونکہ اس میں حکومتی ارکان، سرکاری اہلکار، پرائیویٹ ٹھیکیدار اور بینک کے حکام بھی شامل ہیں. تو یہ جو کوہستان میگا سکینڈل ہے، یہ اس نے بڑی بڑی پرتیں ابھی کھولنی ہیں. اس لیے کہ اس کا جس چیز کا ثبوت ٹھوس ہوتا ہے نا، اس کا دفاع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی سوچ سمجھ کے بعد اس کو یہاں تک ریویل کرنے کی نوبت آئی ہے. اس کے اندر پردہ نشینوں کے نام بھی آئیں گے اور بہت سارے لوگ. 1-2 نام تو ہیں بھی اس میں. دیکھیے، اصل اگر آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں تو جو پیپلز پارٹی کے نیر بخاری ہیں، جو سینٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ نام لے کے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور چیف منسٹر کے پی کے استعفیٰ دیں تاکہ غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات ہو سکیں. یہ بڑا واضح اشارہ ہے کہ انگلی کس طرف اٹھ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جی. اب یہ ویسے تو جنہوں نے یہ اسکینڈل ریویل کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت جلد بہت اہم لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی.
جی ٹھیک ہے. اعظم سواتی صاحب کا نام بھی اس میں آ رہا ہے. وہ اس حوالے سے آ رہا ہے کہ جس ٹھیکیدار نے یا جس شخص نے یہ اسکینڈل میں جو مین کریکٹر ہے اس نے اس کرپشن کے پیسوں سے اعظم سواتی کا گھر خریدا تھا. جی یہ ہے اس کی تفصیل. تو لے دے کے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ سارا سکینڈل جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے گرد ہی گھوم رہا ہے یا ان کی جو حکومت ہے کے پی کے میں ان کے گرد گھوم رہا ہے. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس. کیا اس بات کا امکان بھی ہے کہ یہ بھی ایک کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا کوئی ایک حربہ ہو؟ کیونکہ نیب ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں بھی پولیٹیکل پرپسز کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیے پی ٹی آئی نے ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے جب سے اقتدار سے وہ گئے ہیں. وہی فوج جو جمہوریت کی باپ تھی, وہی فوج جو ہر مشکل وقت میں خان صاحب کی مدد کرتی تھی, بجٹ پاس کرانا ہو بندے لا کے دیتی تھی, ایم این ایز ایم پی ایز, اور کوئی قانون سازی کرنی ہو. آپ کو یاد ہوگا یہ تو کہتے ہیں نا جی 23 بل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے چند گھنٹوں میں پاس کر لیے. انہوں نے 42 بل جو ہیں ان کی قانون سازی کی تھی ایک رات میں. ساری رات اس وقت ایف اے ٹی ایف سے نکلنا اور اس اپنے آئی ایم ایف جو ہے اس کو راضی کرنا مقصود تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود تو اتنے بڑے بڑے بلند و باند دعوے کرتے رہے ہیں, لیکن کس حد تک یہ خود کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں اس کا اب اظہار ہوا چاہتا ہے. میں نے کہا کہ ابتدا تو پہلے سے ہو گئی ہوئی ہے. جو مقدمات قائم ہیں بانی کے اوپر ان میں بھی کرپشن کا ذکر ہے. جو مقدمات ان کی بیگم کے اوپر ہیں اس میں بھی کرپشن کا ہے. جو مقدمات گوگی کے خلاف ہیں اس میں بھی کرپشن. اور بزدار کے حوالے سے تو جو جس طریقے سے یہاں پر سرکاری پوسٹنگ, سرکاری ٹرانسفر, سرکاری بھرتیوں پر لوٹ سیل لگی ہوئی تھی, اس کا کوئی دوسرا پیرلل آپ کو پاکستان کی ہسٹری میں اور پنجاب کی ہسٹری میں نظر نہیں آئے گا. تو وہ سارا کچھ جو ہے. اب آ جائیں جناب آپ ان کے بیانیے بنانے کی طرف. دیکھیے پی ٹی آئی نے اقتدار سے نکلنے کے بعد سے جو ہماری فوجی قیادت ہے یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہہ لیں یا ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے خلاف کمپین انلیش کی ہوئی ہے. پہلے تو ذاتی نوعیت تھی اس کمپین کی. جب آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سے باقاعدہ جلوس گیا تھا کسی ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے, یاد ہے نا آپ کو؟ جی. آپ مجھے بتائیے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا اس سے پہلے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کسی اور ملک کی تاریخ میں ایسا ہوا؟ تو ایک نئی طرح ڈالی گئی, اس میں ناکامی ہوئی بری طرح سے, وہ ایک الگ بات ہے. پھر اس کے بعد سے ان کے ساتھ محبت کی پنگیں بڑھانے کی کوشش کی گئی جس کو انہوں نے قبول نہیں کیا. پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر نئے سرے سے کمپین جو ہے وہ شروع ہو گئی. اسی طریقے سے جب سیاسی ڈائلاگ سے بھاگے تو پھر انہوں نے فوج کے ساتھ محبت بڑھانے کی کوشش کی. خطوط کا سلسلہ جب جاری ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو, تو ملٹری لیڈرشپ جو ہے ان کا خدا کے لیے بس ہم آپ سے بات کرنے نہیں چاہتے. 9 مئی کے واقعے کے بعد کیا ہی بات کریں گے. اچھا اب میں آ رہا تھا اسی طرف کہ آپ دیکھیے یہ سنگل واقعہ نہیں ہے. جی 9 مئی کو آپ اجتماعی طور پر دیکھیں تو 41 فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا تھا اس دن. بالکل. جس کے بارے میں بانی نے ایک کریڈٹ بھی لیا تھا کہ میں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ جا کے احتجاج کریں ان جگہوں پر, اور خاص طور سے جی ایچ کیو کا ذکر کیا تھا انہوں نے. وہ بعد میں جب نوعیت اس کی سنگین ہو گئی تو اس کو ڈسون کرنے کے لیے بھی ایک طویل عرصہ لگا انہیں کہ ہمارا کوئی, پہلے کہا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, پھر کہا یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں. تو ان کا جو یہ بیانیہ بن رہا ہے نا فوج کے خلاف خاص طور سے, اس سے پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. خاص طور سے بھارت جو ہے وہ اس اعتبار سے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے. جی بخاری صاحب آپ نے دیکھا یہ ساٹ؟ میں نے تو دیکھا ہے, مجھے تو شرم محسوس ہو رہی ہے اس کی, لیکن جو اس کا باعث بنے ان کو بھی کچھ قومی شرم ہونی چاہیے, کوئی حیا ہونی چاہیے ان کو. آپ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کے دشمن ہیں اور وہ دشمن کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے. ہمارے دفاعی اداروں کی طرف اشارہ ہے نا صاحب. وہ کہتا ہے وہ ان کو تو ہمیں گود لینا چاہیے, ان کو تو ہمیں دل کے قریب کرنا چاہیے تاکہ ہم مل کے کوشش کریں پاکستان کو ایکسپوز کرنے کی, پاکستان کو بدنام کرنے کی. جی. اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو سب سے بڑا ٹول ہے پی ٹی آئی کے پاس سوشل میڈیا, اس کا ذکر بھی کیا. انہوں نے کہا ہم دونوں کو مل کے سوشل میڈیا کے اوپر پورے یورپ کو دکھانا چاہیے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے جی. اور خدا کے واسطے کوئی شرم کر لیں. اسی طریقے سے جب ہمارے آرمی چیف گئے تھے برطانیہ کے دورے پر تو جو حرکات اس وقت کی گئی وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کسی بھی پاکستانی کے لیے. یہ
یہ روایت ان کی یہ ہے، پاکستان کے جھنڈے یہ جلاتے ہیں، پاکستان کے گرین پاسپورٹوں کو آگ لگا کے فخر سے ان کا سوشل میڈیا دکھاتا اور ان کے لیڈر اس کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مکہ مدینہ میں کیا ہوا تھا، مدینہ منورہ میں جب بدتمیزی کی گئی تھی، اس کی بھی مثال کوئی نہیں ملتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیانیے بنا کے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ایک طرف تو قوم لگی ہوئی ہے پاکستان کا سافٹ امیج دکھانے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے یہ ہمارے جو مہربان ہیں، اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں، یہ جو آپ نے کلپ ابھی دکھایا ہے، یہ ایک مثال ہے ان کے اس نوعیت کے بیانات کے اوپر پورے کا پورا انڈیا میڈیا کمپین کرنا شروع کر دیتا ہے آرکسٹریٹڈ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا خیال تو کر لیں کہ جس سے پاکستان کے مفاد کو نقصان نہ پہنچے، پاکستان کے دفاع کو نقصان نہ پہنچے، پاکستان کی ملٹری اور آرمی جو ہے یا جو آرمڈ فورسز ہیں ان کی ریپوٹیشن کو نقصان نہ پہنچے۔ ویسے بس جنگ کے دنوں میں ایک چھوٹا سا بریک ہم نے دیکھا تھا، اس کے بعد پھر سے پی ٹی آئی اسی بیانیے پر اب دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے اداروں کو جو ہے وہ ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف اگر آپ مجھے کرنے دیں، وہ یہ کہ جنگ کے دوران بھی اگر آپ کو عمر ایوب کا وہ بیان یاد ہو جس میں اس نے کہا کہ ہمارے ٹینکوں میں پٹرول کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے توپوں میں گولے نہیں ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے، وہ اتنا خوفناک بیان تھا، انتہائی شرمناک بیان تھا، ڈوب مرنے کا بیان تھا وہ اور ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بس میں تو ہو تو وہ پاکستان کی دھجیاں بکھیر دیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کچھ مہربان ہے کہ اتنا نقصان نہیں ہو رہا ہے جتنا یہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ ملک کو نقصان پہنچا کے اپنے سیاسی فائدے کے لیے کام کرنا، اس سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی۔